حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج کی یہ جو بھی رات ہے، جس وقت میں ابھی ہم آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے، 21ویں رات ہے۔ آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، غور سے سماعت فرمائیے۔ محترم حضرات، رمضان کا مہینہ ہمارے واسطے بہت غنیمت کا مہینہ ہے۔ جتنے بھی دن اور جتنے بھی گھنٹے، جتنے بھی منٹ ہمیں رمضان کے مل جاتے ہیں، وہ ہمارے واسطے بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام اس مہینے کے واسطے کئی دنوں سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے سے دعائیں شروع کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما، رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ پھر جب رمضان کا مہینہ مل جاتا تھا تو رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور کرنے کے بعد رمضان کا مہینہ جیسے ہی گزرتا تھا تو اس کے بعد کے 6 مہینے تک اس بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادت کیا ہے اس کو قبول فرما۔ یہ ہمارے اکابرین کا طور طریقہ تھا۔ آج ہمارے زندگیوں میں کئی مرتبہ رمضان کا مہینہ آتے جا رہا ہے، مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جو رمضان کی قدر کرتے ہیں، لیکن عموماً بات کہی جا رہی ہے کہ رمضان کو صرف شاپنگ کا مہینہ یا حلیم حریض کھانے کا مہینہ یا افطار پارٹیوں کا مہینہ بنا دیا گیا ہے۔ رمضان کی قدر صحابہ سے پوچھئے، رمضان کی قدر اکابرین و بزرگان دین سے پوچھئے کہ وہ لوگ کیسے رمضان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے تھے، دنیاوی کام، بس خالی مسجد میں اپنے آپ کو وقف کرتے تھے۔ اس زمانے میں پوسٹ آیا کرتے تھے، پوسٹ آفس سے خطوط وغیرہ آیا کرتے تھے، لیٹرز آتے تھے، تو رمضان کے پورے مہینے میں ایک بھی لیٹر نہیں پڑھتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں فون میں SMS آتا نا، ایس ایم ایس بھی ایک لیٹر کی طرح ہے، میسج ہے، پیغام ہے۔ تو اس زمانے میں چونکہ میسج وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا، تو لیٹر آیا کرتے تھے۔ تو لیٹر وہ پورا مہینہ بھر لیٹر نہیں پڑھتے تھے۔ ان کے خادم کو، نوکر کو بول دیے تھے کہ جو بھی لیٹر آ جائے اس کو تھیلے میں ڈال دینا۔ تو چونکہ بڑے اللہ والے تھے تو ان سے بہت سارے لوگ، ان کے مریدین، متقدین، شاگرد حضرات کچھ سوالات کیا کرتے تھے، تو ایک بھی خط نہیں پڑھتے تھے۔ ان کے خادم ان تمام خطوط کو، لیٹرز کو تھیلے میں جمع کرتے تھے۔ عید کے بعد میں ایک ایک تھیلا کھولتے تھے، جب ایک ایک خط پڑھ کے پھر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا رمضان کا۔ اور ایک اللہ والے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دوست احباب ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ پر تو رمضان کا بخار چڑھ گیا ہے، آپ پر تو رمضان کا بخار چڑھ گیا ہے، چونکہ رمضان میں مسجد کے باہر آتے ہی نہیں تھے، وہ پورا رمضان بھر مسجد میں رہتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی رمضان کے مہینے کی قدر کریں، اور بقیہ جو 10 دن ہیں اس کی خوب قدردانی کریں۔ قدر کرنے والوں کو شب قدر ملتی ہے، شب قدر کرنے والوں کو ملتی ہے، اور شب قدر اس آخری عشرے کے اندر ہے۔ یہ آج کی رات ہے 21ویں، آج کی رات بھی شب قدر کی ہو سکتی ہے، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 میں سے کوئی بھی رات طاقت ہو سکتی ہے۔ شب قدر کی قدر ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے راتوں میں صرف ایک رات رکھا ہے، پورے سال کے جو 360 راتیں ہوتے ہیں ان راتوں میں سے ایک رات ہے جو قدر والی ہے، جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں ایک ہی رات رکھا ہے، 2، 4، 6 راتیں نہیں ہیں۔ ایک رات رہتی ہے تو اس کی قدر رہتی ہے نا۔
اسی لیے اللہ نے ایک رات کو رکھا ہے اور قدر کرنے والوں کو وہ رات ملتی ہے۔ اسی لیے فارسی کا ایک شعر ہے گلستان سعدی کے اندر لکھا ہوا ہے، امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے، اگر شبہاں ہما شب قدر بودے تو شب قدر بے قدر بودے، اگر شبہاں ہما شب قدر بودے تو شب قدر بے قدر بودے، یعنی کہ تمام راتیں اگر شب قدر کی ہو جاتی تو شب قدر بے قدر ہو جاتی۔ تو اللہ نے شب قدر کو ایک ہی رات بنایا ہے۔ شب قدر ایک ہی رات ہوتی ہے پورے سال میں، مگر وہ کس کو ملتی ہے؟ قدر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ قدر کیسے کرنا؟ تلاش کرنا، جستجو کرنا۔ تحرک لفظ آیا ہے کہ تم جستجو کرو، تلاش کرو شب قدر کو۔ تو شب قدر یہ آخری راتوں میں ہوتی ہے۔ اور شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 مہینوں کی اگر کاؤنٹنگ کیا جائے تو 83 ایئرس ہوتے ہیں۔ 83 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک رات میں جاگنے کا۔ تو یہ شب قدر پانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اور یہ آخری عاشرے کی جو ہے قدر دانی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اعتکاف میں بٹھا دیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ سنت اعتکاف تو شروع ہو گیا ہے مغرب کی نماز سے ہی، 21ویں رات سے لے کے چاند رات تک بیٹھنا مسجد میں، اپنے آپ کو مسجد میں جمائے رکھنا، بٹھائے رکھنا، اس کو اعتکاف مسنون کہتے ہیں۔ اور نفل اعتکاف 1 دن کا بھی ہوتا ہے، 2 دن کا بھی ہوتا ہے، 4 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس آخری عاشرے میں اپنے آپ کو مسجد میں جمائے رکھیں، مسجد میں بٹھائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں اپنے آپ کو، بازاروں میں نہ رہیں۔ سب سے بدترین جگہ بازار ہے، سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ اور مسجد کی اتنی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ مسجدوں کے لیے میخیں بن جاتے ہیں۔ میخ کا مطلب جیسے کہ بڑا کیلا ہوتا ہے، اس کو ٹھوکتے ہیں، ایک جگہ جماتے ہیں کوئی بھی چیز کو باندھنے کے لیے اور اچھی طرح جمانے کے واسطے۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ مسجدوں کے لیے میخیں بن جاتے ہیں، یعنی کہ مسجدوں میں جمے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسجد میں جمائے رکھتے ہیں، ٹکائے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسجد میں ٹکے رہتے ہیں، مسجد میں ہی پڑے رہتے ہیں اللہ کی یاد میں، ذکر و اذکار میں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے بن جاتے ہیں، فرشتے ان کے بازو بیٹھ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ کچھ دیر کے واسطے غائب ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جو مسجد کے اندر اپنے آپ کو جمائے رکھے تھے۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگ اگر جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی مزاج پرسی کے واسطے آتے ہیں۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان مسجد کو نماز کے لیے اور ذکر اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے وطن بناتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وطن بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جس طرح آدمی اپنے وطن کے اندر خوشی سے رہتا ہے اور خوش خرم رہتا ہے، بے تکلف رہتا ہے اور اس کا دل اپنے وطن کے اندر لگتا ہے، تو فرمایا کہ ویسے ہی آدمی جو شخص اپنے آپ کو مسجد میں وطن کی طرح رکھتا ہے، وطن کی طرح رہتا ہے مسجد میں، تو اللہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی آدمی گم ہو گیا ہو، گمشدہ ہو گیا ہو، بھٹک گیا ہو، پھر جب واپس وہ لوٹ کر آتا ہے، مل جاتا ہے گھر والوں کو، تو اس کے گھر والے اس کے واپس لوٹنے سے جتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جو بندہ مسجد میں اپنے آپ کو ٹکاتا ہے اور مسجد کو وطن بناتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، مسند حارث کے اندر روایت موجود ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ منادی کریں گے، اعلان کریں گے، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ تو فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہو سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی کون ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، کہاں ہے مساجد کے عمار، کہاں ہے مساجد کے عمار؟ عمار کے معنی آتے ہیں آباد کرنا،
مسجد کو آباد کرنا، مسجد کے اندر جو ہے مسجد کی بار بار زیارت کرنا، مسجد میں زیادہ جو ہے رہنا، اسی کو آباد کرنا کہتے ہیں۔ ایک ہے مسجد کی تعمیر کرنا، ایک ہے مسجد کو آباد کرنا۔ مسجد کی تعمیر کرنا جتنا ثواب ہے اس سے بڑھ کر مسجد کو آباد کرنا ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ مسجد کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ فرمایا کہ جو عمار مساجد ہیں، یعنی کہ جو مسجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، مسجد کی بار بار زیارت کرنے والے ہوتے ہیں، مسجد میں زیادہ رہتے ہیں، فرمایا کہ وہ اہل اللہ ہیں، یعنی کہ وہ اللہ والے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں مسجد میں رہنے کی۔ تو لہٰذا دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہم جتنے سننے والے بھائی ہیں ان تمام سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنائیں، اور بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں، ایک پردہ بنائیں اور پردے کے اندر رہ جائیں اور وہاں پر اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں۔ یہ موقع خاص طور سے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پھیلنے کا ہے، وبا کے پھیلنے کا ہے۔ ایسے موقع پر تو لازم ہے کہ اس آخری عشرے میں ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو منوائیں، راضی کریں، تو انشاءاللہ یہ وبا ٹل سکتی ہے۔ تو بہرحال آخری عشرے کے اندر ہم سب کو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ آخری 10 دن جہنم سے خلاصی اور جہنم سے چھٹکارا پانے کے ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں، کتنے ہمارے بہنیں ہیں جو آخری عشرے کے اندر رمضان کی قدر نہیں کرتے، رمضان کے مہینے میں آخری 10 دنوں میں بھی اپنے آپ کو بازار میں، خریداری میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، شاپنگ کرنے میں گزارتے ہیں، چپل خریدنے میں گزارتے ہیں، میچنگ کے کپڑے خریدنے میں گزارتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ نے ہمیں نیکیاں کمانے کے واسطے مہینہ دیا ہے، اگر ہم نیکیوں کی قدردانی نہ کر کے اگر بازار میں اپنے اوقات کو گزاریں گے تو بہت بڑی ناقدری ہوگی۔ یاد رکھیے، جو لوگ رمضان کی قدر نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کے ذریعے سے، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے واسطے ہلاکت اور بربادی کی جو بددعا فرمائے ہیں، اور اللہ کے رسول آمین فرمائے ہیں ممبر پر چڑھتے ہوئے۔ تو رمضان کے مہینے کی ہمیں قدردانی کرنا چاہیے۔ ہمارے بھائیوں سے بہت ادباً میں درخواست کرتا ہوں کہ گزشتہ سال تو ایسے ہی لاک ڈاؤن کی بنا پہ مسجد سے ہم دور رہے، لیکن اب جو ہے الحمدللہ مساجد کھلے ہیں، اس کو غنیمت جانیں اور مسجد کے اندر اعتکاف کریں۔ سنت اعتکاف جو حضرات کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ سنت جس سے نہیں ہو سکا سنت اعتکاف، تو نفل اعتکاف کریے، 2 دن کا اعتکاف، 3 دن کا اعتکاف، 4 دن کا اعتکاف۔ یہ بھی نہیں ہو سکا، مصروفیات زیادہ ہیں گھر میں، جو ہے ضرورتیں زیادہ رہتی ہیں اور جو ہے کام کاج ہے، ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، تو آپ دن میں ڈیوٹی کریے، رات میں آ کے مسجد میں رہیے۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ جتنا وقت ڈیوٹی سے، کاروبار سے ہم کو علاوہ ملتا ہے، اس وقت کو ہم مسجد میں گزاریں۔ مسلسل رہے تو اچھی بات ہے، یا نہیں تو کم سے کم جو بھی وقت ہمارا بچ رہا ہے ملازمت سے، ڈیوٹی سے، بزنس سے فارغ ہونے کے بعد، پورا وقت ہمارا مسجد میں گزرنا۔ کوئی مسجد کے مولوی صاحب ہیں تو ان کو بولیے ہم کو جو ہے نماز سکھائیے، روزہ سکھائیے، دعا خنوت سکھائیے، یا کچھ دن کی باتیں بتائیے، یا نہیں تو خود آپ جو ہے قرآن پڑھیے، تلاوت کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، جو ہو سکتا کریے۔ اعتکاف کرنے والوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اعتکاف کرنے والے اگر سوتے بھی ہیں تو ان کے حق میں ثواب لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ مسجد کے اندر ہیں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ مسجد میں مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں، مسجد میں بے ادبی نہ کریں، چیخ کر بات نہ کریں، فون کو جو ہے بند کر لیں، اور جو ہے فون کی جو میوزک بجتی ہے وہ جو ہے نہ بجے مسجد کے اندر، اور مسجد کے اندر جو ہے ہنسی مسخرہ پر نہیں ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کریں۔ بس یہی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا تھا کہ آخری عشرہ ہم کیسے گزاریں، وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اور ایک مرتبہ عرض کر دیتا ہوں کہ آخری عشرہ گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ تر مسجد میں رکھیں، اور اعتکاف، مصنوعی اعتکاف کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یا نہیں تو کم سے کم نفل اعتکاف کریں، اور اپنے اوقات جو بھی بچ رہے ہیں کاروبار سے اور جو ہے بزنس سے، ملازمت سے، بقیہ اوقات کو مسجد میں گزاریں۔ اور خواتین سے گزارش کی گئی کہ خواتین اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں، اور
رمضان کے یہ آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے تاخراتوں میں، ان تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کریں اور چاند رات دیکھ کر مسجد کے باہر نکلیں مصنوعی اعتکاف کرنے والے، اور عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں۔ یہ چند باتیں تھیں آخری عشرے سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔